حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک ہم جیسا بندہ گیا۔ اس نے سوچا کہ سنا ہے کہ بڑی شہرت ہے، اللہ کا ولی ہے، جو زیارت کرتے ہیں کوئی نصیحت پوچھیں گے تو وہ کوئی نصیحت کرے ہمیں۔ جب وہاں پہنچا تو آپ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے۔ ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ ہنس پڑے، فرمایا کہ بیٹا دو باتیں فقیر کی یاد رکھنا، اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکو نا، اب نصیحت سن لو۔ ولیوں کے کیا انداز! فرمایا کہ میرے بیٹے، تو نے کہا کہ نصیحت کریں تو فقیروں کی نصیحت تو ایسی ہوتی ہے۔ اب میری نصیحتیں یہ ہیں کہ اگر رب کو اپنی ذات سے برتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بھر رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا۔ اگر بہتر نہ سمجھ سکو، اپنے جیسا ضرور سمجھنا، اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا رب کو۔ وہ دل میں بڑا کڑنے لگا، دل میں کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، یہ بھی کوئی بات تھی کرنے کی؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو رب کو سب سے برتر نہ سمجھے، سب سے افضل نہ سمجھے؟ یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ کہتے ہیں کہ رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا، یہ کوئی بات تھی؟ میرا وقت ہی ضائع ہو گیا، سارا سفر بیکار ہی گیا۔ دل ہی دل میں کڑنے لگا۔ اولیاء اکرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے۔ وہ ہنس پڑے اور فرمایا کہ بیٹا یہ نصیحت نا پلے باندھ لینا میری، جو میں نے کہی ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ حضرت اجازت دینا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، شام کا وقت ہے، لمبا سفر ہے، رات یہیں گزار لو، صبح چلے جانا ناشتہ کر کے۔ وہ رک گیا۔ شام کا وقت تھا، اس نے رات گزاری۔ صبح سویرے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نماز کے بعد جو ناشتہ تھا نا، اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ناشتے کا جو ٹرے تھا اس میں ایک طرف مرغ روسٹ پڑا ہوا تھا، مکھن تھا، شہد تھا، پراٹھے پڑے تھے تازہ، ہر چیز اس میں ایک طرف تازہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی رات کی باسی دال پڑی تھی لنگر کی، اور خشک روٹی بھی پڑی تھی، 2-3 دن پرانی روٹی، وہ بھی ساتھ ساتھ اس ٹرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے رکھ کے خادم واپس آ گیا۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر نے کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دے دو۔ 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ مجھے دے دو کھانے کو۔ اس نے جو دال تھی رات کی باسی دال اور 3 دن پرانی روٹی، وہ اٹھا کر رب کے نام پر دے دی، خود پراٹھے اور مرغا کھا گیا۔ ناشتہ ختم کر کے کہنے لگا کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، آخری بار میں ہاتھ ملاؤں پیر صاحب سے اور پھر نکلوں۔ جب وہاں گیا تو پیر پٹھان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ حضرت اب اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اجازت۔ ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا رات والی میری نصیحت یاد ہے، جو نصیحت میں نے آپ کو کی تھی کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو نا تو اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا۔ اب وہ پھوٹ پڑا، کہنے لگا کہ حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ کون ایسا ایماندار ہے جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے؟ آپ بار بار مجھے یہ کل سے کہتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ بابا جی جلال میں آ گئے۔ پیر پٹھان نے فرمایا کہ ظالم سن، صبح ناشتے میں خشک روٹی اور دال بھی تھی، پراٹھے بھی تھے، مکھن بھی تھا، روسٹ بھی تھا، اس نے رب کے نام پہ فقیر نے تجھ سے مانگا تھا۔ اگر تو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا تو خشک ٹکڑے خود کھاتا اور پراٹھے اسے دے دیتا، دال خود کھاتا، مرغا اسے دے دیتا۔ اے نادان، اگر رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراٹھا اسے دیتا، ایک رکھ لیتا، ایک باسی روٹی اسے دیتا، ایک رکھ لیتا۔ تو نے ساری باسی روٹی اٹھا کر اسے دے دی اور سارے پراٹھے خود کھائے۔ اے بدبخت، تو نے رب کو خود سے برتر تو کیا سمجھا، تو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ دوستو، یہ صرف اس کا کیس نہیں تھا، ہمارا کیس بھی ہے۔ ہم سب کا یہی معاملہ ہے۔ ہم نے رب کو سب سے بڑھ کر تو کیا اپنے جیسا بھی کبھی نہیں سمجھا۔ رب کے نام سے ہم سے بھوکا مانگتا ہے، جو بیکار شے ہے گھر میں کھانے کے لیے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں رب کے نام پہ۔ فقیر پیسہ مانگتا ہے، پرس اور بٹوا نکالتے ہیں، جو سب سے برا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں۔ ننگا آتا ہے دروازے پر، صدا لگاتا ہے رب کے نام پر دو۔ گھر میں جو سب سے پرانا سوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
قرآن پاک کہتا ہے کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے یار کے راستے میں نہ لوٹا دو۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔